آج میرے آنے کا مقصد اس ادارے کو نہیں بلکہ اپنے ان اساتذہ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ جنہوں نے مجھے اس قابل کیا۔ میں آپ کو یہ بھی اپنی کہانی سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق کسی وڈیرے خاندان سے نہیں تھا، میرا تعلق کسی سرمایہ دار خاندان سے نہیں تھا، میرا تعلق کسی جاگیردار گھرانے سے نہیں تھا۔ میرے والد کی طاقت بھی ان کی تعلیم تھی اور میرے دادا کی طاقت بھی ان کی تعلیم تھی، اور انہوں نے اپنی اولاد میں بھی تعلیم کے لیے کوشش کی کہ ان کی اولاد بھی اچھی تعلیم حاصل کرے۔ تو کسی دولت جاگیر کے بنا صرف تعلیم کی طاقت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد میں اس منصب پر پہنچنے کے قابل ہوا ہوں کہ جہاں پاکستان کی کابینہ میں بیٹھ کر میں ملک کی پلاننگ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے طاقتور ہتھیار ہے کسی قوم کی ترقی کے لیے، کسی معاشرے کی ترقی کے لیے، کسی فرد کی ترقی کے لیے، کسی معاشرے اور فرد کو غربت سے نکال کر بلندیوں پہ لے جانے کے لیے، تو وہ تعلیم کا ہتھیار ہے، اور تعلیم کا وہ لیڈر ہے، وہ سیڑھی ہے کہ جو اگر پسماندہ طبقوں کو فراہم کی جائے تو ان کے بچے اس سیڑھی کے ذریعے اوپر جب جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ پورے معاشرے اور ملک کو بھی بلندیوں پر اپنی محنت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو کینٹ پبلک سکول میں جہاں پر مڈل اور لوور مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کے معمار پیدا کر رہا ہے۔ چونکہ جو ہمارے ایلیٹ کے اسکول ہیں، ایلیٹ کے اسکول صرف گرین کارڈ کے خواہش مند پیدا کرتے ہیں کہ جو اس ملک سے تعلیم حاصل کر کے امریکہ، یورپ یا کینیڈا کو مسکن بنا کر اپنی باقی زندگی مزے میں اڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کینٹ پبلک سکول جیسے ادارے ہیں اور یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے طبقے ہیں کہ جن کی جڑیں اپنے ملک کے ساتھ بہت مضبوط ہوتی ہیں، لہٰذا اس ادارے میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس تعلیم کے ذریعے جب زندگی میں ترقی کرو گے اور پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کی تعمیر کرو گے، تو دراصل آپ میں سے ہر بچہ پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کا معمار ہے، اور پاکستان کو نئی بلندیوں پہ لے جانے والا شاہین ہے۔ اور آپ کو میں یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری شناخت ہمارے ملک کے ساتھ ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جن کا اپنا وطن نہیں ہے وہ کس ظلم کا سامنا کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی